السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ باب مناقب الصحابہ کی دوسری فصل ہے اور صفحہ نمبر 554 کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تعظیم کرو، میرے صحابہ کا اکرام کرو۔ صحابی کی تعریف آپ کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ صحابہ کا اکرام کیوں کرو، اس کی وجہ بیان فرمائی، وَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، کیونکہ صحابہ تم میں بہتر ہیں۔ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر وہ بہتر ہیں جو ان سے متصل ہیں، ان سے قریب ہیں، پھر وہ بہتر ہیں جو ان سے قریب ہیں، ان سے متصل ہیں۔ تو پہلی فضیلت جو ہوئی وہ صحابہ کرام کی بیان ہوئی کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ پھر وہ جو ان سے قریب ہیں یعنی تابعین، ان کی فضیلت ہوئی۔ پھر وہ جو ان سے قریب ہیں یعنی تبع تابعین۔ یہ تین طبقات کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی اور خاص طور سے اپنے اصحاب کی تعظیم اور اکرام کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تبع تابعین کے بعد صورتحال کیا ہوگی، ثم یظہر الکذب حتی ان الرجل لا یحلف ولا یستحلف، پھر کذب کا ظہور ہوگا، جھوٹ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ مرد قسم کھائے گا اور اس سے قسم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یعنی بغیر قسم کے مطالبے کے آدمی قسم کھاتا پھرے گا۔ وَيَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، اور گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، اس سے گواہی کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے اختلاف بھی آپ کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جو دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی ادا کرے گواہی کا مطالبہ کیے جانے سے پہلے، اور یہاں گواہی کا مطالبہ ہونے سے پہلے گواہی دینا یہ مذمت میں شمار کیا جا رہا ہے۔ دونوں میں تطبیق کی صورت بھی کل بیان ہو چکی ہے۔ الا من سرہ بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، سنو جسے جنت کا وسط خوش کر دے، یا جسے جنت میں داخل ہونا، جنت کے بیچ جانا خوشی بخشے، فلیلزم الجماعۃ، تو وہ جماعت کو لازم پکڑے، یعنی جسے جنت میں داخل ہونے سے اور اس کے درمیان پہنچنے سے خوشی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور وسط میں پہنچے گا۔ فإن الشیطان مع الفرد، جماعت کو لازم پکڑنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ شیطان یہ تنہا کے ساتھ ہوتا ہے۔ الفرد کا معنی ہوتا ہے فرد، جو اکیلا ہو، تنہا ہو۔ یہاں اکیلا اور تنہا سے مراد ذات کے لحاظ سے اکیلا اور تنہا ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی رائے اور عمل کے لحاظ سے اکیلا اور تنہا ہونا، یعنی
ایسی رائے اور ایسا قول نہ کرے جو جماعت کے خلاف ہو، جماعت سے علیحدہ ہو، بلکہ وہ رائے اختیار کرے جو جماعت کی رائے ہو، جو جماعت کا قول ہو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَرْدِ، کیونکہ شیطان یہ تنہا کے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور شیطان دو سے ایک کی بنسبت زیادہ دور ہوتا ہے، یعنی کبھی شیطان ایک سے بھی دور ہوتا ہے لیکن دو سے ایک کی بنسبت زیادہ دور ہوتا ہے۔ اور ابعد کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ بعید کے معنی میں ہو، یعنی جو تفصیل معلوم ہوتی ہے وہ نہ ہو، مطلقاً بعید کے معنی میں ہو، تو اب مفہوم یہ ہوگا کہ شیطان دو سے مطلقاً دور ہوتا ہے اور ایک سے دور نہیں ہوتا۔ وَلَا يَخْلُؤَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمْ، اور ہرگز کوئی مرد کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، کیونکہ شیطان ان کا تیسرا ہوتا ہے، یعنی ایک تو وہ مرد ہوگا اور دوسری وہ اجنبیہ عورت ہوگی اور تیسرا شیطان آ جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اجنبیہ عورت ہے اور مرد ہے تو شیطان تو اسے بہکائے گا اور برے کام پر آمادہ کرے گا، اس کے لیے تنہائی کی وجہ سے موقع بھی فراہم ہوگا تو شیطان غالب آ سکتا ہے۔ اس لیے ہرگز کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو۔ وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جسے اس کا اچھا عمل خوشی بخشے اور اس کا برا عمل اسے رنجیدہ کر دے تو وہ مومن ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن ہونے کی ایک واضح پہچان بتا دی کہ آدمی اچھا کام کرتا ہے اور اس اچھے کام کی وجہ سے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے کوئی غلط کام سرزد ہو جاتا ہے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے۔ رواہ، آپ کتاب میں دیکھ رہے ہوں گے کہ رواہوں کے بعد جگہ خالی ہے، تو آپ کتاب کے مقدمے میں پڑھ چکے ہوں گے کہ کہیں کہیں بیاض چھوڑ دیا ہے کہ کس نے اس کی تخریج کی، اس کا علم نہیں ہو سکا تو جگہ خالی چھوڑ دی ہے، اگر کسی کو اس بارے میں معلوم ہو جائے تو اس کا وہاں وہ اضافہ کر دے، وہاں درج کر دے۔ تو حاشیے میں آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا یہاں امام نسائی کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی رواہ النسائی، اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں کئی چیزوں کا بیان ہو گیا۔ ابتداءً تو جو اس باب کے مناسب ہے، یعنی باب و مناقب الصحابہ، تو اس میں صحابہ کی فضیلت کا بیان ہو گیا، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم کے ذریعہ۔ ضمناً تابعین کی فضیلت بھی ہو گئی، تبع تابعین کی فضیلت بھی بیان ہو گئی، اور ان کے بعد جو منظر ہوگا، جو صورتحال ہوگی، اس کی خبر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دے دی کہ تبع تابعین کے بعد پھر کذب پھیل جائے گا، وہ عام ہوگا۔ اب اس کی صورتیں بھی یہ ہوں گی کہ اس طرح سے لوگ قسم کھانا چاہیں گے تو ان سے قسم کا مطالبہ نہیں ہوگا، گواہی دیں گے ان سے گواہی کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور ان چیزوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا ایک نسخہ بھی بیان فرمایا کہ جو شخص جنت میں جانے سے خوشی محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ رہے، جماعت کو لازم پکڑے، یعنی اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائے، جماعت کے خلاف اپنی کوئی رائے قائم نہ کرے، بلکہ جماعت کے ساتھ وہ رہے، انہی کے قول کے مطابق قول کرے اور عمل کرے، یعنی حق بات پر ڈٹا رہے، حق بات پر عمل کرے۔
اور اس کے بعد ایک ضابطہ بیان کر دیا، کتنا فساد ہے جس سے ختم ہوگا، برائیوں کو فروغ نہیں ملے گا، وہ یہ کہ کبھی بھی کوئی مرد کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں شیطان وہاں شامل ہوگا اور وہ برے کام پر آمادہ کرے گا، آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کا ایک ضابطہ بتا دیا کہ آدمی خود اپنے بارے میں غور کرے کہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے، یعنی مومن کامل ہے یا مومن کامل نہیں ہے۔ تو جسے اپنے اچھے اعمال کے ذریعہ خوشی معلوم ہو اور برے کام کی وجہ سے رنجیدگی ہو، غم پیدا ہو جائے، تو وہ جان لے کہ وہ مومن ہے۔ ورنہ آج دیکھتے ہیں کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ جب کوئی آدمی یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے تو بڑی ڈٹھائی سے کہہ دیتے ہیں کہ مولانا اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا۔ گویا وہ جھوٹ کو اپنی زندگی کا ایک ضروری حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، انہیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابی، اور رآ من رآنی، یا جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھ لیا ہے، یعنی مجھے دیکھنے والے کو دیکھا تو اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ تو اس حدیث پاک میں گویا فضیلت تمام صحابہ کی ہے کہ تو مسلمان کہا گیا کہ اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، اور جو بھی اسلام کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے وہ صحابی ہے۔ یہ فضیلت تمام صحابہ کے لیے ہوئی۔ پھر فرمایا کہ اس مسلمان کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی صحابہ کی زیارت کی تو وہ تابعین کی جماعت ہے، وہ تابعین ہے، دونوں کے لیے اس میں فضیلت ہے۔ اور مزید غور کریں گے، یہ فضیلت تو تمام مسلمین و مسلمات کے لیے ہے، لیکن کسی پر یہ حکم لگانا کہ وہ جنتی ہے یہ مشکل ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری اور بشارت کے بغیر یہ جاننا مشکل ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ ظاہر جنت میں جانے کے لیے، جنتی ہونے کے لیے ایمان پر خاتمہ لازمی ہے، اور یہ ہم اور آپ اپنے طور پر نہیں جان سکتے۔ اس لیے ہم کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں جنتی ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اعمال جنتیوں کے سے نیک اور صالح آدمی تھا، اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن مغفل قال، اور حضرت عبداللہ ابن مغفل سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے حق میں۔ یہ جو اللہ اللہ یہ منصوب ہے تو اس سے پہلے اتقوا فعل محذوف ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی میرے اصحاب کے حق میں۔ یہ دو مرتبہ آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے حق میں۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، تم انہیں میرے بعد اپنے برے کلام کا نشانہ نہ بنا لو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم انہیں میرے بعد گالی دو، انہیں برا کہو، ان کی تنقیص کرو، ایسا ہرگز نہ ہو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، تو جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔
فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس نے ان سے بغض رکھا، جس نے ان سے دشمنی کی، تو اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، یا مجھ سے دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی کی۔ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، اور جس نے انہیں اذیت پہنچائی تو یقیناً اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی یقیناً اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ اس سے مواخذہ فرمائے، اللہ اس کی گرفت فرمائے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرے تو وہی محبوب سے کامل محبت ہے، اور اگر محبوب سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے، ان سے نسبت رکھنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی محبت اپنے محبوب سے کامل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے خطاب فرمایا کہ میرے اصحاب کو میرے بعد تنقید کا، اپنے قبیح کلام کا، گالی کا نشانہ نہ بنا لو، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، یعنی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اصحاب سے بھی محبت کرو، اور اگر ان سے محبت نہیں کرتے ہو، ان سے بغض رکھتے ہو، ان سے دشمنی رکھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تمہیں مجھ سے بغض ہے، تمہیں مجھ سے دشمنی ہے۔ اور آگے مزید فرمایا کہ چونکہ مجھے اپنے اصحاب سے بے پناہ محبت ہے تو اگر انہیں تم نے تکلیف پہنچائی تو اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوگی، اور چونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، جب مجھے تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو جب کسی سے تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوگا تو اس کی گرفت فرمائے گا، اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے، انہیں اپنے کلام کا نشانہ بنانے سے بچو، اس میں بہت خطرات ہیں، اور آدمی کے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھنے کا خطرہ موجود ہے۔ تو اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کی مثال میری امت کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کھانے میں نمک کا حال کیا ہے؟ لا یصلح الطعام الا بالملح، کہ کھانا اچھا نہیں ہوتا ہے مگر نمک ہی سے، یعنی نمک یہ تھوڑا ہوتا ہے، کھانا زیادہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ کھانے کی لذت کو یہ تھوڑا سا نمک بہتر بنا دیتا ہے، اچھا کر دیتا ہے۔ اگر یہ نمک نہ پڑے تو کھانا لذیذ نہ ہو۔ تو بالکل اسی طرح سے میری امت کے درمیان میرے اصحاب کا حال ہے کہ وہ تعداد کے لحاظ سے میری امت میں تو بہت کم ہے، لیکن ان کی حیثیت وہی ہے جو کھانے میں نمک کی ہوتی ہے، کہ ان سے ملنے کی وجہ سے دیگر امتی یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا معاملہ آ جاتا ہے، اور وہ کامیابیوں کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو میرے اصحاب کی مثال میری امت کے درمیان کھانے میں نمک کی طرح سے ہے کہ کھانا نمک کے بغیر اچھا نہیں ہوتا۔ قال الحسن فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح، حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ہمارا نمک تو ختم ہو گیا، ہمارا نمک چلا گیا تو ہم کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اب ہم کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہاں ہمیں اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی ذات اور ان کی صورتیں اگرچہ ہمارے سامنے نہیں ہے،
لیکن ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا رہن سہن اور ان کی سیرت یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، کتابوں میں موجود ہے، ان کی روایات موجود ہے۔ تو ہم اگر اسے پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، بلا شبہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہی صحابہ کے ہمارے درمیان ہونے کا مطلب بھی ہے، کہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ذات خالی موجود رہے، بلکہ ان کے اخلاق و کردار سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کریں اور ان کی سیرت کو اپنا لیں۔ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اسی میں کامیابی۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ قال، اور حضرت عبداللہ ابن بریدہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد من اصحابی یموت بعرض الا بعث قائدا ونورا له یوم القیامہ، میرے اصحاب میں سے جو بھی جس زمین میں انتقال کرے گا وہ وہاں کے لوگوں کے لیے قائد اور نور بن کر اٹھایا جائے گا روز قیامت۔ تو گویا میرے صحابی جہاں بھی جس سرزمین پر بھی انتقال کریں گے اس سرزمین والوں کے لیے قائد و رہنما ہوں گے اور ان کے لیے نور ہوں گے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وذکر حدیث ابن مسعود لا یبلغنی احد فی باب حفظ اللسان، اور ابن مسعود کی حدیث لا یبلغنی احد یہ باب حفظ اللسان میں ذکر کی گئی، یعنی مصابیح میں وہ حدیث تو یہی تھی لیکن ہم نے اسے یہاں کے بجائے باب حفظ اللسان میں ذکر کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے باب مناقب صحابہ کی دوسری فصل ختم ہوئی۔ الفصل الثالث عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم انہیں دیکھو جو میرے اصحاب کو گالی دے رہے ہیں، میرے اصحاب کو برا کہہ رہے ہیں، تو تم کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تم میں برے شخص پر۔ یعنی تم انہیں گالی دے رہے ہو، انہیں برا کہہ رہے ہو، تب تم میں اور ان اصحاب میں جو برا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سب عادل ہیں، سب حق پر ہیں، تو وہ برے نہیں ہیں، تو جو انہیں برا کہہ رہا ہے وہی برا ہوا، اسی پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لیکن یہ برے پر لعنت بھیجنا یہ ایسا معتدل اور بہتر طریقہ ہے کہ کسی کو اس پر اعتراض کا حق بھی نہیں ہوگا اور کسی مخصوص پر لعنت کرنا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو برا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو تو اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہوئی۔ دوسرے، اگر آپ یہ کہیں کہ جو کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تو وہ تو آپ سے جھگڑ سکتا ہے، آپ سے لڑائی کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے مجھ پر لعنت کی ہے، لیکن آپ جب اس طرح کہیں گے کہ تم میں جو برا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو تو اسے جھگڑنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو تو اچھا سمجھ رہا ہے اگرچہ حقیقت میں وہ برا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا کہہ رہے ہیں، انہیں گالی دے رہے ہیں، تم کہو کہ تم میں برے پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عمر بن الخطاب قال، اور حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سألت ربی
ان اختلاف اصحابی من بعدی، کہ میں نے اپنے بعد اپنے اصحاب کے اختلاف کے تعلق سے اپنے رب سے سوال کیا، اپنے رب سے پوچھا۔ فاوحا الیہ، تو میرے پروردگار نے میری جانب وحی فرمائی، یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، اے محمد یقیناً آپ کے اصحاب میرے نزدیک آسمان میں ستاروں کے درجے میں ہیں۔ جیسے آسمان میں ستارے تابندہ ہیں، روشن ہیں، اسی طرح سے میرے نزدیک آپ کے اصحاب یہ تابندہ اور روشن ہیں۔ جس طرح سے آسمان کے ستاروں کا حال یہ ہے، بعضها اقوی من بعض، کہ بعض ستارے بعض سے قوی تر ہیں، یعنی بعض ستاروں کی روشنی بعض سے زیادہ ہے۔ وَلِكُلٍّ نور، لیکن ہر ستارے کے لیے روشنی ہے، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ نور ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کے اصحاب کا حال یہ ہے کہ بعض سے قوی ہیں، لیکن ہر ایک کیا ہے، ہدایت پر ہے، ہر ایک کے ساتھ ہدایت ہے، نور ہے اور قوت ہے۔ فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى، تو جس نے اس میں سے کسی شے کو اختیار کر لیا جن پر وہ ہیں اپنے اختلاف کے سبب، یعنی اختلاف کرنے کے بعد جس رائے پر بھی وہ باقی ہیں، جس رائے پر بھی وہ ثابت ہے، اسے جس نے بھی اختیار کر لیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى، تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ قال، اور حضور نے ارشاد فرمایا یا راوی نے کہا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی نے کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، فبأیہم اقتدیتم، تم نے ان میں سے جن کی بھی اتباع کر لی، جن کی بھی اقتداء کر لی، راہ یاب ہو گئے، راستہ پا لیا۔ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ یہ آسمان کے ستاروں کی طرح سے روشن اور تابندہ ہیں، یہ ہدایت پر ہیں۔ ان میں سے تم جس کی بھی اتباع کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے تو راہ یاب ہو جاؤ گے، جس صحابی کے بھی قول پر عمل کرو گے تم راہ یاب ہو جاؤ گے، تم حق پر رہو گے۔ اس میں تمام صحابہ کی بہت نمایاں فضیلت ہے، اور یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی امتی کسی صحابی، وہ امتی جو صحابی نہیں ہے وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ مجتہد ہی کیوں نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی وجہ سے جو اثر پیدا ہوا، جو فضیلت حاصل ہوئی، وہ فضیلت کسی اور طور پر کسی بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ باب، یعنی باب مناقب صحابہ، یہ ختم ہوا۔ اب یہ بعض صحابہ کرام کے فضائل جو بہت زیادہ وارد ہیں، انہیں الگ الگ یہ بیان کرتے ہیں۔ اب تک اجمالاً یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کا بیان تھا۔ اب اس کے بعد یہ اجلہ صحابہ کرام کے الگ الگ فضائل بیان کرتے ہیں۔ آگے آپ کے سامنے باب آ رہا ہے، باب و مناقب ابی بکر، یہ نیا باب ہے۔ انشاءاللہ کل سے یہاں سے سبق آپ کا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔